علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے گرلز کریکشن ٹریننگ فاؤنڈیشن کے اساتذہ کرام، میری ہم ادارہ ہم کلاس بہنوں اور میری پیاری عزیزہ، آج اس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ وہ موضوع ہے استاد کا مقام۔ میری پیاری عزیزہ، الحمدللہ آج جن کی وجہ سے مجھے لب کشائی کے قابل ہوئی ہوں، جن کی وجہ سے مجھے لب کشائی کا موقع ملا ہے، وہ بھی میرے احترام ہے، اور جو مجھے لب کشائی کے لیے موضوع ملا ہے وہ بھی استاد کا مقام ہے، ماشاءاللہ۔ میری پیاری عزیزہ، ہماری درسگاہوں میں یہ جو استاد ہیں، حقیقت میں یہی قوموں کی بنیاد ہیں۔ سنیں، ہم جب بھی رداد کسی کی کامیابی کی تو اس رداد میں، ہر رداد میں یہ مرکز رداد ہوتے ہیں۔ میری پیاری عزیزہ، یہ استاد ہی ہوتے ہیں جو شہر علم کی ہر ایک راہ کو روشن کرتے ہیں اور ہمیں کسی مقام پر دیکھ کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں۔ میری پیاری عزیزہ، جب مجھے یہ موضوع ملا تھا تو پہلے تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں اس موضوع کے ساتھ آج انصاف نہ کر سکوں، کیونکہ بقول شاعر ادب بھی کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں سے، استاد بھی ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں سے۔ اسی طرح ہم استاد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ استاد ہی ہے جو بنجر زمین کو کھلیان بنا دیتا ہے اور پتھر کو تراش کر ہیرا بنا دیتا ہے۔ میری پیاری عزیزہ، یہ استاد ہی ہے جو ہم علم کی روشنی سے منور کرتا ہے اور ہمیں نور کا پیکر بناتا ہے۔ میری پیاری عزیزہ، یہ استاد ہی ہے۔ استاد ہمارے لیے کسان کا بھی مرتبہ رکھتا ہے، ہمارے لیے کسان کا کام بھی کرتا ہے، اور استاد ہمارے لیے ہمارے وطن کا بھی کام کرتا ہے۔ الغرض استاد واجب الاحترام بھی ہوتا ہے۔ میری پیاری عزیزہ، بقول شاعر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے استاد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے حقیقی والد نے تو مجھے دنیا میں آسمان سے زمین پر لا دیا، لیکن میرے روحانی باپ نے مجھے زمین سے اٹھا کر دوبارہ آسمان پر پہنچا دیا۔ میری پیاری عزیزہ، آج کے دور میں استاد کو وہ مقام حاصل نہیں جو کہ ان کو حاصل ہونا چاہیے۔ کئی سالوں تک استاد سے پڑھنے کے باوجود آج کے ہمارے طلبہ استاد کو وہ مقام مرتبہ نہیں دے پاتے، وہ فضیلت نہیں دے پاتے جس کے وہ حقدار ہیں۔ میری پیاری عزیزہ، کئی سالوں تک استاد سے پڑھنے کے باوجود ہمارے آج کے طلبہ، ہماری نوجوان نسلیں استاد کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں، استاد کے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہیں۔ آج کے معاشرے میں استاد کو استاد نہیں بلکہ استاد کو نوکر سمجھا جاتا ہے، استاد پر اپنا روب ڈالا جاتا ہے، استاد کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، استاد کو بہت ہی کم تر درجہ دیا جاتا ہے۔ میری پیاری عزیزہ، جبکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو معلم کہا اور پھر اس رشتے اور اس استاد کے رتبے کو ضرب اعلیٰ مثال قرار دیا۔ میری پیاری عزیزہ، استاد اور طلبہ کا رشتہ تو ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس پوری دنیا میں اس رشتے کی کوئی مثال نہیں ملتی، کیونکہ یہ رشتہ ایک ایسا پاک اور مقدس رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی کونے میں کوئی ایسا رشتہ، اس کائنات میں کوئی اس کے علاوہ کوئی ایسا رشتہ نہیں بنایا۔ میری پیاری عزیزہ، میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح پھول کو چمن کی ضرورت ہوتی ہے، چاند کو دمک کی ضرورت ہوتی ہے، سورج کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری پیاری عزیزہ، استاد کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ استاد ہی ہیں جو لوہے کو کندن بناتے ہیں اور پتھر کو تراش کر اسے ہیرا بناتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے استاد کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ میں نے زندگی بھر، جب تک میری زندگی رہی، میں نے اپنی پوری زندگی کبھی بھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں تک نہیں کیے۔ میری پیاری عزیزہ، آج کے دور میں استاد کو بالکل بھی وہ مقام حاصل نہیں جو کہ ہمارے خلیفہ کے دور میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس سے مجھے ایک بھی لفظ پڑھایا وہ میرا استاد ہے اور اس کا احترام کرنا مجھ پر واجب ہے۔ اور میری پیاری عزیزہ، آج کے دور کا مسلمان، آج کے دور کا نوجوان استاد کو وہ مقام نہیں دیتا جس کا ایک استاد حقدار ہے۔ بقول شاعر، کھایا چلا جاتا ہے مجھ کو یہ خوف اور مجھے اس ڈر سے بالکل بھی فرصت نہیں کہ کہیں برکت نہ اٹھا لی جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں۔ میری پیاری عزیزہ، شاعر اپنے شعر کے ذریعے خود یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ کہیں اس جگہ سے جہاں پر استاد کی عزت نہیں ہے، ان کو خوف ہے کہ کہیں وہاں سے برکت نہ اٹھا لی جائے۔ آج ہمارا معاشرہ ایک تو
کامیابی سے دور ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اور دوسرا ہم اپنے اساتذہ کا عزت و احترام نہیں کرتے، ان کی کہی بات کو انسنی کر دیتے ہیں۔ میری پیاری عزیزہ، کیونکہ بقول شاعر نہیں دیکھا کوہ کن فریاد کوئی فرہاد کے بغیر، نہیں سیکھا جاتا کوئی فن استاد کے بغیر۔ میری پیاری عزیزہ، استاد کے بغیر کوئی فن نہیں رہتا، استاد کے بغیر یہ معاشرہ نہیں رہتا۔ آخر پر میں اپنے استاد کو اپنی طرف سے اور اپنی تمام ہم جماعت کی طرف سے سلام عقیدت پیش کرنا چاہوں گی کہ اے میرے استاد، آپ تو ہیں ذیشان، تیری عظمت تیری رفعت کو سلام، تو علم و حکمت کا علم بدار ہے تو، قافلہ حق کا سالار ہے تو، اس معاشرے میں اس جہالت کی دنیا میں جہالت کے خلاف برسرے پیکار ہے تو، پیشوا ہے تو، پیشواؤں کا امام ہے تو، اے میرے ساتھ تیری عظمت تیری رفعت کو سلام۔ میرے جب بھی دعا مانگا کرے اپنے اساتذہ کرام اور اپنے والدین کو دعا میں یاد رکھا کرے، اور باقی اللہ حافظ، فی امان اللہ۔